بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 27ویں اور 29ویں رات کا خاص عمل، خاص وظیفہ، جس کے کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا جو بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، جو زیادہ مسئلہ درپیش ہے، مشکلات کا پہاڑ بھی بے شک آپ کے سامنے ہوگا، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت رحمت والا مہینہ چل رہا ہے، اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے۔ تو اس آخری عشرے میں ہی میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ 27ویں اور 29ویں رات کا عمل ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کریں، جیسے میں آپ کو بتاؤں گی آپ ویسے ہی کریں، انشاءاللہ بہت ہی آپ کو جلدی اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، شیطان کو اللہ پاک نے جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اس پاک مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں، اللہ پاک روزے دار جو ہوتے ہیں ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ تو کوشش کریں کہ اس کا ایک ایک جو پل ہے اس کو ضائع نہ کیجیے۔ ایک ایک پل میں جو بھی آپ مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی رات دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کی جو نشانیاں ہیں، اس میں نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، اور صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ مدھم ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ ایک ایک پل جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو پلیز ضائع مت کیجیے۔ جیسے کہ انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں اٹھاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہو، جب بھی کوئی مسئلہ مسائل بنے، تو پلیز اپنے رب کے آگے جھک جایا کرے، اپنے آپ کو سجدوں میں چھوڑ دیا کرے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیا کرے، تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ پاک سارے مسئلے مسائل حل کر دے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو تھوڑے سے لمحات رمضان المبارک کے لمحے رہ گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ یہ بھی دعا پڑھا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے میننگ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو بیان کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیکی یا بلائی سے پیش آتا ہے، میں اور وہ دونوں جنت میں پاس پاس ہوں گے، جس طرح میری ہاتھ کی یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح ہم پاس ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز بہن بھائیوں، کوشش کیا کریں آپ بھی اس طرح یتیموں کا بھی خیال رکھا کریں اور غریبوں کا بھی خیال رکھا کریں۔
میرے عزیز بہن بھائیوں، اپنے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے میرے عزیز بہن بھائیوں؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 27ویں اور 29ویں رات کو آپ نے حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ اول درود شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ ہی لاسٹ میں درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کون سی تسبیح کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ قدر جو ہے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا اللہ یا وہاب یا رزاق، اس کی آپ نے پوری تسبیح جو ہے نا 101 مرتبہ پوری تسبیح کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے التجا کرنی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، اگر بچے کے رشتے کی رکاوٹ ہے، اگر آپ کے گھر میں ناچاکی ہے، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا مشکل سے مشکل کام اٹکا ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل جو آپ کے یہاں درپیش ہے، جو چل رہا ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ کے یہاں دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے اتنی جلدی ہماری فریاد سنی۔ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے میری طرف آ کے تو دیکھ، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ بے شک اللہ بڑا رحیم ہے۔ اس لیے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، زیادہ کوشش کریں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک پل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں اور اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے دور رکھے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ سب بتاتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہماری سن لی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسے کہ رحمت والا برکت والا مہینے کا لاسٹ عشرہ چل رہا ہے، تو بس اللہ پاک سے رجوع کیجیے زیادہ سے زیادہ اور بس دوسروں کا خیال کیجیے، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے اور صدقہ خیرات زیادہ کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے وظیفے، نئے عمل اور نئی پیاری پیاری احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔